ویلکم بیک۔ وقت سے قبل ہم ملک کو درپیش ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، اور جہاں ملک کو ایک جانب ڈیجیٹل دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے، مگر دوسری جانب سیاسی عدم استحکام سے نکلنے کے راستے بند ہو رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کے فیصلے کو شہباز حکومت نے مسترد کر دیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سیاسی عدم استحکام کی کوشش قرار دی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت کرنے میں کسی نے رخ نہ ڈالنے کی کوشش کی تو آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ملک میں سیاسی تقسیم کی اور اس وقت جو ایک ٹینشن کی صورتحال ہے اس کی کیا لیول ہے، وہ ٹیمپریچر کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ اس پورے موضوع پر پاکستان میں سیاسی کشیدگی، ڈیجیٹل ٹیررزم کا خطرہ، اس کا سیاسی تجزیہ لیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، کئی کتابوں کے مصنف جناب سہیل بڑائچ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سہیل بڑائچ صاحب۔ بڑی وسیع پریس کانفرنس کی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ملک میں جو ڈیجیٹل اسفیئر کے اندر بہت ہی منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جس میں خاص طور پہ اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کو انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی بھی بتایا، اور اوبویسلی ایک بہت بڑا سیریس معاملہ ہے۔ بہت ہی اس وقت قوم کے لیے ایک بڑی یہ اس وقت ہوا ہے، بڑی ایک ہیجان خیز کیفیت ہے، کیونکہ ایک جانب تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یقیناً قومی سلامتی کے حوالے سے، جس کو ہائی لائٹ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، مگر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بڑا شدید ہم ایک ماحول دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو اس وقت جو حکومتی لوگ ہیں، خاص طور پہ نون لیگ جو ہے۔ آپ نے حالیہ مریم نواز صاحبہ کے سٹیٹمنٹس دیکھے سپریم کورٹ کے حوالے سے، کورٹس کے حوالے سے، اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک پھر فل کورٹ کا فیصلہ آیا میجورٹی کا 8-5 کا مخصوص نشستوں پہ، جسے حکومت نے بالکل مسترد کر دیا، اور 12 جولائی کے اس فیصلے پہ جس کے لیے 15 دن کا وقت تھا، وہ آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ تو ایک مجموعی طور پہ بنو کا ایک الگ واقعہ ہو گیا ہے۔ پورے ملک میں ایک بہت ہی شدید اور بہت ہی تشویشناک ہیجان کی فضا ہے وڑائی صاحب۔ جی بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو میجر فیصلہ ساز ہیں، جو اہم کردار ہیں، وہ سارے بند گلی میں جاتے جا رہے ہیں، اور جب تک کوئی لچک نہیں کسی سائیڈ سے نظر آئے گی تو اس وقت تک ظاہر ہے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ مفاہمت کے لیے تو لچک دکھانی پڑتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو وہ ایک بند گلی میں جا چکے ہیں، نہ وہ 9 مئی کی معافی مانگتے ہیں، نہ وہ مقتدرہ کے خلاف اپنی جو ان کا جو نیریٹو ہے اس کو ختم کرنے کو تیار ہیں، اور ظاہر ہے جب تک وہ یہ نہیں کرتے کس طرح سے مفاہمت ہو سکتی ہے۔ اب دوسرے کردار ہیں میاں نواز شریف صاحب، جو بڑے کردار ہیں، جن کی حکومت ہے، وہ بھی اس معاملے میں کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بھی مقتدرہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر میں نے کچھ لچک دکھائی تو کل عمران خان آ گئے دوبارہ تو وہ مجھے پھر جیل میں بھیج دیں گے، اور نون کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب تیسری طرف مقتدرہ ہے، اگر وہ 9 مئی کا واقعہ بھول جاتی ہے اور اپنے خلاف ہونے والے جو پروپیگنڈا ہے اس کو بھی فرض کریں بھول جاتی ہے، تو وہ اپنے رینک اینڈ فائل کو کس طرح مطمئن کرے۔ اگر تو کوئی جنرل ضیاء الحق یا جنرل باجوہ ہوتا، جو کہ سیاسی جنرل تھے بیسیکلی، تو شاید وہ یہ بھی رعایت دے دیتے تحریک انصاف کو، لیکن اس وقت کی جو موجودہ قیادت ہے، چونکہ اس میں سیاسی رنگ کم ہے اور اس میں سپاہیانہ رنگ زیادہ ہے، اس لیے وہ 9 مئی کو واقعے کو بھی بھولنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا بڑا آسان طریقہ تھا کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، سیاست دانوں سے بھی ہو جاتی ہیں، عوام سے بھی ہو جاتی ہیں، فوج سے بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جنرل آصف نواز کے زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ فوج نے ایک بندے کو غلط جو تھا اس کو سزا دی، تو انہوں نے اس کو میجر کو پھانسی کی سزا دے دی تھی، تو اپنا مداوع کر لیا تھا۔ عمران خان بھی 9 مئی کی معافی مانگتے اور معاملات کو ٹھیک کر لیتے۔ تو یہ تو بات تو یہ ہے کہ آگے کیسے ملک کو چلانا ہے۔ کیا اسی طرح بند گلی میں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے اور ملک کے حالات خراب ہوتے رہیں گے؟ یہ تو ظاہر ہے کوئی مستحسن بات نہیں ہے۔ تو اب اس میں آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل ہے، اور وہ ایک حل یہ ہے
کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات پہ معافی مانگ لیں، آپ کے خیال میں یہ صرف ایک مسئلے کا حل ہے اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو آغاز ہے نا. دیکھیں ہمیشہ سی بی ایمز ہوتے ہیں. مثلا اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان یہ عندیہ دیں تو چونکہ ان کی پارٹی جیتی ہے، الیکشن میں حصہ لیا ہے اس نے، تو پھر ان کو جیل سے بھی نکالنا چاہیے اور ان کو چاہے نظر بند کر دیں، پھر ان کے ساتھ سی بی ایمز کریں. تو یہ سارے سٹیپس ہیں. لیکن ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ، ہر بندہ ضد پہ اڑا ہوا تھا نا. اچھا، ابھی تک تو یہ صورتحال تھی کہ ظاہر ہے کہ عمران خان گرفتار ہیں، ان کے خلاف مقدمات تھے، ان کے خلاف کیسز تھے، پھر وہ کیسز عدالتوں سے ظاہر ہے کہ رد ہو رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے پوری صورتحال. اب اس دوران پھر ان کا مخصوص نشستوں کا کیس تھا، وہ سپریم کورٹ گیا، وہاں پہ فل کورٹ بنی، وہاں پہ میجورٹی سے ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، تو وہ ہو گیا. اب اس کے بعد اگر ہم نے یہ صورتحال دیکھی کہ وہ فیصلہ حکومت نے ببانگ دہل مسترد کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے عزم سامنے آیا کہ پی ٹی آئی پہ اس پہ پابندی لگا دی جائے گی، عمران خان پہ اور سابق صدر عارف علوی پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا جائے گا. تو اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ تو حکومت کی یہ جو ہے بڑی ایگریسو اچانک کی صورتحال سامنے نظر آئی ہے. دیکھیں ہوا یہ کہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ عدالت کا فیصلہ نہ آتا تو نون کا شاید یہ ری ایکشن بھی نہ آتا. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو سب کو سر جھکانا پڑتا ہے، چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہو، آپ کو پسند ہو، ناپسند ہو. ہمارا آئینی بندوبست تو یہی کہتا ہے کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی تو ماننا پڑا، پھانسی ہو گئی. آج ہم 50 سال کے بعد، 40 سال کے بعد ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ یہ غلط تھا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو باقی پارٹیاں ہیں، جو باقی فریق ہیں، وہ اس عدالتی فیصلے کو یہ ایک آئینی فیصلہ یا آئینی تشریح نہیں سمجھتے. وہ اس کو ایک سیاسی یا پاپولر فیصلہ سمجھتے ہیں، اور وہ صرف اس فیصلے پہ نہیں ہے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ اپ ختم ہو جائے گا، الٹیمیٹلی جو ہے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور پھر الٹیمیٹلی مقتدرہ کے اختیارات پر ضرب پڑے گی. تو وہ صرف اس فیصلے تک اپنے آپ کو محدود نہیں سمجھتے. ان کو آگے نظر آ رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ججز کی میجارٹی اس طرح سوچ رہی ہے تو آگے کیا کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے شاید وہ یہ بند لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی یہ معاملہ روکا جائے تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے. تو بڑا صاحب، اس وقت جو ہے قوم میں بدترین تقسیم کی صورتحال نظر آتی ہے. ویسے تو ہم کبھی بھی متحد نظر نہیں آئے، شاید ہی کبھی، لیکن بہرحال یہ تو اب جو کیفیت ہے وہ تو بے پناہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ خلیج وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے فریقین کے درمیان. اور اس پوری صورتحال کے اندر اب جیسے ڈی جے آئی ایس پی آر نے ہائی لائٹ بھی کیا، ایک ڈیجیٹل ٹیررزم والی صورتحال جس کو انہوں نے فرمایا کہ وہ سامنے ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے حوالے سے، جس میں دشمن بھی، دشمن کے ایجنٹ بھی، وہ اس کو صورتحال کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ سامنے آیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو ڈیجیٹل جو فرنٹ پہ جو اس تقسیم کی عکاسی ہو رہی ہے اور جس میں دشمن بھی شامل ہو گیا ہے، اچھا اس سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے نا بڑائی صاحب کہ شاید مجھے اور آپ کو اس سے پتہ نہیں، آپ کو اس سے ایگری ہو یا نہ ہو، کہ اس میں ہم ایک فائر وال لگا دیں، بند کر دیں ہم اس سوشل میڈیا کو، ختم کریں اس کا سلسلہ، یہ واٹس ایپ اور یہ تمام چیزیں، یہ فیس بک اور یہ تمام چیزیں، تاکہ یہ کہ یہ جو اس وقت حملے کی صورتحال ہے اس کو تو پسپائی ہو جائے. دیکھیں میری جو جمہوری تربیت ہے اور میری جو سوچ ہے وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح سے سوچوں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا کی برائیاں ہیں میں ان سے آگاہ نہیں ہوں یا ان سے پریشان نہیں ہوں. لیکن میرے خیال میں اس کا ایک بہتر حل موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح آپ نے آزاد ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ان کی اجازت دی اور ان کے اوپر ایک پیمرا بنا دی، اسی طرح سوشل میڈیا کو بھی آزادی دیں اور ان کے اوپر اس طرح کی ایک ریگولیٹری باڈی بنا دیں، اور اس ریگولیٹری باڈی کو، سوشل میڈیا کی جو ریگولیٹری باڈی ہے
اس کے اوپر جو بھی سوشل میڈیا کو یوز کرے یا اپنی چیزیں اس کے اوپر بھیجنا چاہے، اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس چینل کی طرح کی باڈی ہو جو اس کو اپروو کرے، تب جا کے وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہو سکے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، ظاہر ہے یہ دنیا میں بھی ابھی کہیں نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس طرح جو آپ ہر کو چیز کی گیٹ کی جو پیمرا نے جس آزاد میڈیا کو جس طرح سے پابند کیا یا جس طریقے سے ریگولیٹ کیا یا جس کیفیت کے اندر آج ہے، یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اچھی مثال ہے، اس قسم کی ہم سوشل میڈیا کے لیے بھی کر لیں۔ جی میرا تو پیمرا سے اختلاف ہے، کیونکہ پیمرا ایک صرف سرکاری ادارہ ہے۔ میری رائے میں یہ بھی سرکاری ادارہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں انڈیپینڈنٹ لوگ بھی ہونے چاہیے۔ تو ابھی تو صرف یہ ٹول ہے سختی کا، لیکن ہونا یہ چاہیے جس طرح آکسفام ہے یا جس طرح انڈیا کے اندر میڈیا کمپلینٹس کمیشن ہے، تو ہم اس طرف جانا چاہیے تاکہ نہ ان کی آزادی متاثر ہو اور نہ یہ کچھ ایسا کر سکیں کہ جس سے ملک کے لا اینڈ آرڈر کو، ملک کے جو صورتحال ہے اس کو یہ ڈسٹرب کر سکیں۔ تو ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہیے، بنیادی ضرورت آزادی بھی ہو۔ سہیل برائی صاحب، وہ یہ ہے نا کہ ہم ایک یہ سب چیزیں ہیں جو لا انفورسمنٹ کے طریقہ کار ہم سوچ رہے ہیں، فائر وال لگا دیں، عمران خان معافی مانگے، یہ تمام صورتحال، لیکن ملک میں اگر تقسیم کی صورتحال ختم ہو اور کوئی ایک ایسی صورتحال ہو جب یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو تو پوری قوم کھڑی ہو جائے نا۔ وہاں سے تو 50 ہینڈل ہیں، یہاں سے 5,000 ہینڈل آ جائے نا ٹویٹر پہ، اور تمام جو کہ اس کا مقابلہ کرے، جواب دے تمہاری ایسی کی تیسی، تم کیا بات کرو، ہم لوگ خوشحال لوگ ہیں، ہم لوگ ہمارے یہاں تقسیم نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے اختلاف رائے کو پسند کرتے ہیں یا ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ایک وہ بھی تو حل ہے نا کہ ہم کوئی جنرک اس کا حل نکالیں۔ نہیں، وہ دیکھیں دنیا میں دونوں حل ہوتے ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی بالکل درست ہے، لیکن دنیا بھر میں لاز بھی ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ریگولیٹری باڈیز بھی ہوتی ہیں۔ برطانیہ نے بھی ریگولیٹری باڈی بنائی ہے، انڈیا نے بھی بنائی ہوئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دونوں کام کرنے چاہیے۔ پہلا تو دنیا میں سب سے پہلا طریقہ تو کنسنسس ہے۔ میں نے تو بات ہی وہاں سے شروع کی کہ بھائی جتنی دیر تک کنسنسس نہیں ہوگا اتنی دیر تک تقسیم ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں، آپ نے 73 کا آئین کنسنسس سے بنایا نا، آپ نے جو آپریشن کیا دہشت گردوں کے خلاف کنسنسس سے ڈیولپ کیا یا نہیں کیا، آپ نے جو 18ویں ترمیم کی کنسنسس سے بنائی یا نہیں بنائی، تو آپ کے اندر یہ موجود ہے صلاحیت، لیکن اس طرح کی پولیٹیکل ایٹماسفیئر، میں تو یہی گزارش ہی میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ سارے بند گلی میں چلے گئے ہیں، اس بند گلی سے باہر آ کر کوئی کنسنسس ڈیولپ کریں تو اس کنسنسس سے ہی یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوگی۔